جو کام رمضان میں ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں ہماری اسٹرگل کیوں رہتی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، جب آپ طواف کرتے ہیں تو ویسے تو آپ خانہ کعبہ کے گرد آپ چکر کاٹ رہے ہیں، بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جی آپ کی زندگی کا فوکس، آپ کی زندگی کا سینٹر پوائنٹ اللہ ہو. وی آر ناٹ اینجلس، لیکن ہم اپنے آپ کو نا، جب وہ رمضان موڈ میں آتے ہیں نا، وی انجیلک اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ جی ہم بڑے کوئی فرشتے ہیں، ہمارا لباس بھی بدل جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے لوگوں کو نا، ارد گرد کے لوگ بڑا وہ ایک گلٹ بھی دیتے ہیں، شرمندہ بھی کرتے ہیں. جی 900 چوہے کھا کے بلی بالکل آج کو چلی. ایسے. جس دن مجھے پتا چل جائے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے، تو چاہے میں حرم پاک میں بیٹھی ہوں، چاہے میں ٹائم سکوئر میں بیٹھی ہوں، میرا ڈریس وہی ہوگا. کہ آپ کا دل ایک، آپ امیجن کریں کہ ایک ویسل ہے، اور اس ویسل کو 3 روٹس جاتے ہیں. ایک کان ہے آپ کے، زبان ہے اور آنکھ ہے. اب وہاں سے جو فیڈ ہوگا نا، اس ویسل میں وہی بھرا جائے گا. صحیح. ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے بگر گول یہ ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جی. تو اب یہ کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی کون سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ جا کے اس چیز میں ایکیومولیٹ ہو جائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب بھی کچھ سیکھتے ہیں تو ہمیں بہت جوش آتا ہے، اور ہم اپنے لیے بہت بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کام کو اب میں نے ایسے ایسے کرنا ہے، اور اس وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جی اب تو یہ کام آسان ہو گیا اور اب میں لگاتار اس کو کرتی چلی جاؤں گی. لیکن کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، اب ہم آہستہ آہستہ ہمارا گراف نیچے جانا شروع ہوتا ہے. پھر ہم سے وہ چیز مس ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور بات یہ کہ آئی فیل لائک اے فیلئر. اور ہر دوسرا شخص اس سلسلے میں پریشان ہوتا ہے کہ میرے اندر استقامت یا کنسسٹنٹ پیٹرن کیوں نہیں آ رہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان جو ہے وہ ایکسیلنس کے لیول پہ کام کر سکتا ہے صرف اس استقامت کی وجہ سے. اور یہیں پر ہم بہت سے معاملات میں مار کھا جاتے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہے یا دنیاوی حساب سے کہیں پہ بھی ہمیں کوئی پروفیشنلی کام کرنا ہوتا ہے. جب رمضان آتا ہے تو تب بھی ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس جی اب تو میں بہت پکا مسلمان ہو گیا ہوں، اور دیکھیے گا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. حج کرنے جاتے ہیں تو تب بھی، یا عمرے پہ جاتے ہیں تو تب بھی ہم اسی اسپرٹ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن یہ گراف نیچے جو جاتا ہے، اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اپنے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن کیسے لائے جائیں، استقامت کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو کیسے لے کے چلا جائے، تاکہ ہمارا اپنے اوپر بھی اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ٹرسٹ کر سکیں، اور ہم پھر بہت سے کاموں کو ایک کانفیڈنس کے لیول پہ لے کر جائیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں ارم ظفر صاحبہ، جو کہ سوشل ویلفیئر کا بہت انرجیٹک کام کرتی ہیں. سکینہ کے نام سے ان کی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پڑھا رہی ہیں پچھلے 15 سال سے. کیونکہ آپ دیکھیں کسی کام کو بھی کرنے کے لیے استقامت چاہیے ہے. تو میں نے سوچا کہ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں کہ اپنے اندر یہ کنسسٹنٹ پیٹرن کیسے لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارم، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، رمضان سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنی عبادت کو بھی بہتر بنا لیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی عادات کو بھی کچھ نہ کچھ فکس کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ جو کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن الحمدللہ رمضان میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو ڈسپلن بھی اس طرح کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسے مجھے جتنے بھی میں فیصلے کروں ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے، لیکن رمضان میں میرے اندر مطلب دیکھیں کہ صبح سحری کی، افطاری کی، اور میں گزارا کر لیتی ہوں، باقی ٹائم پہ نہیں ہو رہا. تو سوال میرا یہی ہے کہ جو کام رمضان میں ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں ہماری اسٹرگل کیوں رہتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کنول جی، میں جو اس سلسلے میں میری جو عقل میں جو بات آتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے دین کے پلرز ہیں، جو ان کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے 2 پہلو بنتے ہیں ہمیشہ.
ایک اس کا اسٹرکچرل پہلو ہے جو اس کا ظاہر آپ کہہ لیں یا آؤٹ ورڈ کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، اور ایک اس کا انورڈ ہے، اس کو آپ ایسنس کہہ لیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا حاصل کہہ لیں کہ وہ. تو اب اصل میں جو مطلوب ہے نا وہ ایسنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کوئی بھی ناٹ جسٹ رمضان یا روزے، آپ کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حج دیکھ لیں، بظاہر آپ دیکھیں کہ جاتے ہیں، جو ایک حج کا ریچول ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک اتنا ملٹیٹیوڈ لوگوں کا، اسپیشلی یوم عرفہ پہ، تو لا محالہ آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ آپ کو ڈے آف ججمنٹ، آپ کو قیامت کا ایک منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ کو یہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر یہ آنا چاہیے. اسی طرح آپ کو ایک عبادت سے ملٹیپل چیزیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مے بی ایک بیسک چیز ہے، بٹ دیر آر ملٹیپل تھنگس جو ساتھ اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، جب آپ طواف کرتے ہیں تو ویسے تو آپ خانہ کعبہ کے گرد آپ چکر کاٹ رہے ہیں، بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جی آپ کی زندگی کا فوکس، آپ کی زندگی کا سینٹر پوائنٹ اللہ ہو. آپ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم ریچول میں تو پڑ جاتے ہیں، جی، ایسنس کو بھول جاتے ہیں. ایسنس کو، تو ہمیں ایسنس کو بھی ابزارب کرنا ہے. دا سیم وے آپ نماز کو لے لیں، صلات کو لے لیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا اسٹرکچر ہے جو وہ ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 دفعہ اپنی پیشانی رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہیوملٹی سکھاتے ہیں کہ تو سیکھ جا، تو ایڈمٹ کر کہ تو بندہ ہے، بندہ بن کے رو، اور میں تیرا رب ہوں. بالکل، بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ میں آپ دیکھیں کہ کمپلسریلی ہمیں دینا پڑتا ہے ایک اماؤنٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ جو اسٹنجینس ہے، یا یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، کنجوس نفس کہتے ہیں، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جیسے کسی بچے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا، زبردستی کہتے ہیں کہ یہ دوائی پی لو، دیکھو تمہیں بعد میں پتا چلے گا کہ تم کتنے، یا یہ چیز چکھ لو تو تمہیں بعد میں پتا چلے گا یہ کتنی ٹیسٹی ہے. تو انسان بائی نیچر جو ہے نا وہ اس کا دل نہیں کرتا دینے کا. ٹھیک ہے. تو وہ جب تک آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہم سب انسان ہیں، میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اپ ٹل دا پوائنٹ ہم وہ چیز دے نہیں دیتے نا، ہم ڈولتے رہتے ہیں، ہائے دوں نہ دوں، دوں نہ دوں، یہ نہ کر لوں، یہ خرچہ ہے، یہ چیز یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ ابھی نہ دوں، ابھی تھوڑا دے دوں، یہ جوڑا میرا مجھے پسند ہے میں دے دوں، شاید میرے کام آ جائے، چاہے میں 10 سال نہ پہنوں، لیکن دیتے ہوئے ایک دفعہ دل ہلتا ضرور ہے. اچھا، یہاں سے مجھے پھر آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کا شفٹ چاہیے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں پھر کیا شفٹ ہونا چاہیے مائنڈ سیٹ میں کہ ہم اپنی پرسنل گروتھ بھی کر سکیں، روحانی طور پہ بھی ہم آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں، یہ جو اگر ہم رمضان کے حوالے سے دیکھیں اس چیز کو نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ہمیں گراسپ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں وہ، اب دیکھیں ان ساری چیزوں کو تو ہم نے اپنے پاس سے زیوم کیا نا کہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ ہم سے دلوا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اس وقت تک تمہیں دل کانپے گا، بعد میں تمہیں جو چین اور سکون دے کے ملے گا، تمہاری دل کی پیوریفیکیشن ہوگی، وہ یو ول ایکسپیرینس دیٹ آفٹر ورڈس. بالکل صحیح. اسی طرح صوم جو ہے یا روزہ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کمپلسریلی ہمارے سے ایک چیز کرا کے ہمیں ایکسپیرینس کرا رہے ہیں کہ یہ جو گناہ چھوڑنے کی لذت ہے نا، یا نیکی کرنے کی لذت ہے، یہ تمہیں ملے گی تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا، تاکہ تم اپنی باقی زندگی میں بھی اس چیز کو اپلائی کرو. لیکن وہ پھر ہمارا فوکس یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے سحری پہ کیا کھانا ہے، افطاری پہ کیا کھانا، ہم سارا دن مینیو ڈسکس کریں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں نا. ہم وہ جو مقصد کو، ہماری جہالت آپ کہہ لیں یا ہمارا وہ کہہ لیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھانا ہے. اب اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سمپل جواب قرآن میں دے دیا ہے سورہ بقرہ میں. باقیوں کا تو ہم اپنی طرف سے گیس ورک کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھانا چاہا، یہ سکھانا چاہا، لیکن یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اس کا جواب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا، لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا کرو، سیکھو اس کو، دیکھو تقویٰ جب آتا ہے تو تمہاری زندگی کیسی ہو جاتی ہے. یہیں سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ نے تقویٰ کی بات کی کہ پھر ہم یہ جو مقصد ہمیں رمضان کے لیے دے دیا گیا تقویٰ کا، ہم اس کو
کیسے پریکٹس کریں اور اس طرح سے پریکٹس کریں. جو میرا آج کا فوکس ہے کہ وقتی طور پہ تو ہم پھر پریکٹس کر لیتے ہیں کہ چلو ہم اللہ کو یاد کریں, قرآن پڑھتے ہوئے یاد کریں, تراویح پڑھیں یاد کریں, اور بہت سارے کام کرتے ہوئے, حسنات کرتے ہوئے یاد کریں, لیکن ہم اتنے موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنے اندر اس استقامت کو لے کر چل سکیں. اچھا دیکھیں, اس سلسلے میں پہلے تو میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی میں تقوی کو کلیئر کر دوں کہ جی تقوی ہے کیا. تقوی کو آپ دیکھیں بہت ساری, کنول جی آپ نے بھی ٹرانسلیشنز میں دیکھا ہوگا, انگلش کی ٹرانسلیشن میں فیئر یا خوف, I don't agree with that. کیونکہ ایک جو عربک لینگویج ہے نا, اس کے اندر نا بہت زیادہ وسعت ہے. وہ وسعت ٹرانسلیشنز کے اندر آپ کو مل نہیں سکتی. اس میں آپ کو لٹرل ایک وہ اس کا ہم وزن, وہ کیا ہوتا ہے لفظ, ایک اس کا متبادل دے دیں گے, بٹ اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہوتی جو عربک میں ہے. ٹھیک ہے. تقوی از ایکچولی بینگ کانشیس آف اللہ, اٹس ناٹ فیئرنگ اللہ. اور یہ محبت کا ایک لیول ہے, محبت کا ایک نیکسٹ لیول ہے. کیا لیول ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے سے اپسیٹ نہ ہو جائے, ادھر کہ میں کوئی ایسی چیز کر دوں جس سے وہ ناراض ہو جائے, یا ایسی چیز جو مجھے کرنی ہے اور میں نہیں کر رہا اور اللہ میرے سے اپسیٹ نہ ہو جائے. دونوں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. صحیح. جیسے ایک کوائن کے دو ایسپیکٹس ہیں نا, اور ان دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ جی میں نیکیاں کرتا جاؤں, ادھر سے آپ اپنے جو لگے ہوئے ہیں, جو گناہوں میں ملوث ہیں, چھوٹے بڑے ریگارڈلیس کہ وہ کیا ہیں, ہم یہاں سے سیٹسفیکشن لے لیتے ہیں نا کہ چلو ہم نے یہ بھی تو کیا نا, میں نے اتنا صدقہ کیا, میں نے ڈرامہ دیکھ لو, مووی دیکھ لو. جی بالکل. یا یہ کہ بیک بائٹنگ کر لو, غیبت کر لو, ہم اسی طرح سے وہ ساتھ ساتھ تو چلاتے یہ رہتے ہیں. پیرلل روڈ ہے, آپ سمجھیں. تقویٰ از اے پیرلل روڈ. ادھر سے آپ نے بڑھانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہے, ادھر سے آپ نے وہ چھوڑنا ہے. تو ہمارا جو کمنگ ٹو آر پوائنٹ آف ڈسکشن کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے نا اس کو تھام لیتے ہیں, اس پہ چل پڑتے ہیں, اور دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ناٹ اینجلس. لیکن ہم اپنے آپ کو نا, جب وہ رمضان موڈ میں آتے ہیں نا, وی انجیلک اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ جی ہم بڑے کوئی فرشتے ہیں. ہمارا لباس بھی بدل جاتا ہے, سارا سال اگر سر بھی کور نہیں ہوگا, حجاب آ جائے گا, اور بڑی عبادت ہوگی, مسجدوں میں جائیں گے, سب کچھ ہوگا. دیٹ از ایکسلنٹ, وہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ادھر فوکس نہیں جائے گا کہ جو غلط ہے. آئی تھنک کہ اس کی استقامت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں نکل نہیں رہی جو ہمیں اندر سے گندا کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان کا جو دل ہے, اب آپ کو حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی جسٹ ہے, مفہوم ہے کہ جی ایک خون, اس کا گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا, وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا, دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بالکل, وہ ہے ہی دل, وہ ہے ہی, اس کا اشارہ ہی دل کی طرف ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے. یہاں سے میں تھوڑا سا آنا چاہوں گی, کچھ جیسے پریکٹیکل مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے ایک ینگسٹر ہے, ٹین ایجر کی بات کریں, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. یعنی وہ دین کی طرف آنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دین سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پھر وہ پیئر پریشر اور سب چیزیں بھی لے کر چل رہی ہوتی ہیں. پھر ان کی پڑھائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. رمضان میں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ مساجد کا رخ بھی کرتے ہیں, اسی طرح تراویح پڑھنے بھی کئی دفعہ شوق سے جاتے ہیں. سحری افطاری اماں ابا بھی اجازت دے دیتے ہیں, چلو شکر ہے, روزہ تو رکھے نا, بے شک کہیں آپ سحری بھی کہیں کر لیں. قرآن سے بھی وہ تعلق تھوڑا سا مضبوط کرتے ہیں, اور مختلف جگہ پہ ان کو انوائرمنٹ میں بھی یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ ایسا ٹین ایجر جس میں اتنا پوٹینشیل ہے, وہ کرنے کی یہ سارے کام کوشش بھی کر رہا ہے اور کر بھی رہا ہے. اب کیا ہوگا, اب جیسے رمضان ختم ہوا, وہ بالکل اس کے ساتھ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کٹ آف ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ فیتا کاٹ دیا. وہ تو آپ کو عید پہ اندازہ ہو جاتا ہے. جی, ایسے بچے جو ہیں وہ اپنے اندر استقامت کیسے لے کر آئیں؟ اچھا, یہ دیکھیں اگین بات پھر مڑ کے ادھر ہی جاتی ہے کہ اس میں والدین کا بھی رول ہے, اس میں ایز ان ہول سب کا رول ہے, معاشرے کا. ہم بات پھر کے وہیں جاتی ہے کہ ایسنس گراسپ نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ہم سے یہ وہ چیز مانگی ہی نہیں کہ رمضان کے بعد آپ روز روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگا کہ
آپ جو ہے پوری رات عبادت کریں, وہ پریکٹیکلی طالب علم کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, وہ صبح پڑھے کیسے؟ ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا ہے, یہ سمجھ آ جائے نا اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مانگا یہ ہے کہ تقوی کا ایک پورشن اپنے ساتھ, جس طرح تم انٹر ہوئے نا رمضان میں, جتنا تقوی لے کے انٹر ہوئے ہو, جب نکلو رمضان سے تو ایک پورشن تقوی کا لے کے اپنے ساتھ نکلو. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ آفٹر رمضان یو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس بچے کو, یا وہ جو بچہ ہے اس کو, ایون آپ دنیا میں دیکھیں, آپ سٹیپس میں جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, آپ ایک دن میں تو ڈاکٹر یا ایک مہینے میں تو نہیں بن گئی نا. تو اس نے بیبی سٹیپس لیتے ہوئے اس بچے نے جانا ہے. اس کو ریئلسٹک گولز دیں, اس کو ریئلسٹک وہ دیں کہ اس نے اس طرح سے جانا ہے. اب میرا مشورہ ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہم obviously we don't expect کہ وہ ایک رات میں اوور نائٹ ٹرانسفارم ہو جائیں گے, یا ایز ان کوئی بھی ہو جائے گا, بچوں کو تو چھوڑیں, کوئی بھی, ہم خود بھی. تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو یہ گول دیں کہ جب آپ یہ اسٹیپس ٹو آپ ان سے بات کریں کہ جی آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے, اور آپ نے اس پرسنالٹی جیسا بننا ہے. تو چلیں آپ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایک چیز جو ناپسند ہے, جب آپ رمضان سے نکلیں یہ دو چیزیں آپ چوز کر لیں بیٹا. اور اگر ہر سال وہ کرتے رہیں گے تو ود ان 10 years دیکھیں یو گو آن ایلیمینیٹنگ تھنگس. دیکھیں کیریکٹر بلڈنگ یہی تو ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. تزکیہ یہی تو ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ایک گارڈن بھرا ہوا ہے ویڈز کے ساتھ, آپ نے گارڈن صاف کرنا ہے, تو آپ تھوڑے تھوڑے چن کے وہ نکالیں اور پھول لگاتے جائیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ پھول لگاتے جائیں اپنی زندگی میں اور گند کو باہر نکالتے جائیں. اچھا, جب ہم اس گند کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ایک اور بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے جی, اور وہ چیلنج جو آج کل بہت اوور ویلمنگ ہو چکا ہوا ہے, جو ہمیں کنسسٹنٹ نہیں رہنے دیتا, وہ ہمارا سوشل میڈیا یوز ہے. یعنی آپ دیکھیں, میں کہتی ہوں اچھا جی میں نے بڑی اچھی نماز پڑھنی ہے, اسے اگر ٹن ایک ہوئی فون پہ, آپ کہتے ہیں چلو ذرا چیک کر لوں کون سا میسج ہے. میسج وہ بھی کوئی بیکار سا ہے, یہ چلے کام کا بھی ہے, وہ میسج چیک کیا, اب آپ کہتے ہیں ذرا میں انسٹا چیک کر لوں, ذرا ٹک ٹاک چیک کر لوں, فیس بک چیک کر لوں, اچھا ذرا کوئی ریل دیکھ لوں, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ کوئی چیز لگ رہی ہے. اور کرتے 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 ہم نماز, عبادت, اس سب کو سکویز کرتے جا رہے ہیں, تھوڑا چھوٹا کرتے جا رہے ہیں, اور یہ کام سارے پھر بڑھ جاتے ہیں. اور یہ اس وقت صرف ٹین ایجرز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر ایج کا انسان جو ہے, چاہے مرد ہے, عورت ہے, بچے ہیں, سب اس میں انوالو ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہمیں استقامت ہمارے اندر آنی چاہیے دین کے معاملے میں, ایون اوور آل اچھی عادات, آپ دیکھیں رات کو سونا لوگوں کا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, کھانا پینا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیں کنول جی, اس میں میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جی کچھ چیزیں آپ کی لائف میں ایسی ہوتی ہیں, جیسے وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جی اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جب تک کہ آپ نے خود ان کو, جیسے دیکھیں کوئی موٹا بندہ ہوتا ہے, اوور ویٹ بندہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو ساری دنیا کہتی رہے نا کہ کام وہ اور کھائے گا, چڑ کے کھائے گا. دا ڈے وہ کسی دن اپنے آپ کو ون فائن ڈے شیشے میں دیکھے گا اور اس کو اپنا آپ بھدا لگے گا, اس کو ریئلائز ہوگا اور پھر وہ چھوڑے گا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہاں جی, تو یہ چیز جب تک خود کو نہ ریئلائز ہو, یا آپ سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا. آپ بچے سے لاکھ چھین لیں فون, لاکھ اس کو سنا لیں, تو یہ اب بچوں نے خود ریئلائز کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ میری ایک دفعہ بہت پہلے ایک بڑی دانا عورت تھیں, تو ان سے میں نے کوئی مشورہ مانگا. میں نے کہا جی یہ بچے جو ہیں, یہ کچھ جن کو میں جانتی ہوں وہ چیز یہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں. تو وہ کہتی لیٹ دیم سفر. وہ جب اس کے نقصان کو ایک بار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نا, جب تک ہوتا ہے ایسے, تو پھر ان کو ریئلائز ہوگا کہ جی آپ لاکھ نصیحتیں کر لیں. اب آپ نے ایز اے مدر, میں نے ایز اے مدر, یا اور بھی مدرز, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو یہ ریئلائزیشن دے دے کہ یہ کتنا بڑا ٹائم ویسٹر ہے, اور ہمارے لیے بھی. ایون بالکل ہم اپنے آپ کو ایگزیمپٹ نہیں کر سکتے, ہماری ایج کے لوگ بھی ایگزیمپٹ نہیں کر سکتے, انفیکٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن سے ٹیب کھینچو تو وہ رونے چیخنے پہ, ٹینٹرمز تھرو کرنے میں آ جاتے ہیں کہ ہم سے کیوں لیا ہے. تو یہ اس کے لیے ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہیلدی آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے ہمارے پاس, کہ جی اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے.
بالکل صحیح بات ہے. اچھا مدرس کی آپ نے بات کی تو مائیں بھی نا ان کی ایک بڑی اسٹرگل ہوتی ہے ہر وقت, یعنی دنیا کے حساب سے بھی بچہ پڑھائی بھی کنسسٹنسی سے کرے, بچہ باقی روٹینز کو بھی صحیح فالو کرے, میں جو بتا رہی ہوں وہ سمجھ جائے. مائیں کھپی ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ دن رات. رمضان آتا ہے نا تو ان کو ظاہر ہے بچوں کی نماز کی بھی فکر ہوتی ہے, آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے, وہ چاہ رہی ہوتی ہیں بچہ قرآن بھی پڑھ لے, روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے. اچھا رمضان میں ان کو نظر بھی آتا ہے کہ ذرا بچے بھی تھوڑے ہوئے تھے نا, ماحول بھی بنا ہوا ہے. لیکن وہی بات کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی بچوں کے وہ پیٹرنز دوبارہ ڈسٹرب ہو گئے, مدر کا کیا رول ہوگا کہ اب اگر اس کو نظر آ رہا ہے, چاہے وہ رمضان ہے یا اس کے علاوہ ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ بچے میں نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے, میں اس پیٹرن کو کیسے بڑھا سکتی ہوں, کیا میں کام کروں, اور اگر کوئی بیچ میں ڈپس آ رہے ہیں اس کو ارلی کیسے آئیڈینٹیفائی کروں تاکہ پھر میں دوبارہ اپنے بچے کو کوئی ایسی سپورٹ پرووائڈ کروں کہ بچہ استقامت پہ ہی رہے. دیکھیں جی, ماں کا نا ایک بہت اہم رول ہے, اسی لیے تو اس کی اتنی عظمت ہے, اتنا اس کا درجہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی دی ہے وہ بہت عظیم ہے, نہ صرف بچہ پیدا کرنے کی بلکہ آگے اس کی تربیت کی بھی. تو اب ماں کو یہ چیز اگر وہ انٹیلیجنٹ ہے نا تو اس کو رمضان اس کے لیے بھی ایک ایکسپیرینس ہے سیکھنے کا. سیکھنے کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ رمضان میں آپ بھی سمجھتی ہیں اس بات کو کہ ہر گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. وہ ماحول ادروائز نہیں ہوتا. اس ماحول میں فیملی جو ہے وہ بیٹھ کے ایک ٹائم پہ جیسے افطار کیا, دعا کی, اب بیٹا یہ کر لو, تو ایون آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں فیملی کو لے کے, وہ بھی ایک اور ماحول ہوتا ہے, بچے لگتا ہے وہاں پہ چینج ہو گئے ہیں, فیملی چینج ہو گئی ہے. بالکل. تو یہ ماحول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی پھول بھی لگانا ہے نا, آپ چاہتے ہیں یہ بلوم کرے, تو جو مالی ہے وہ کیا کرے گا, وہ کھینچ کے تو پھول نہیں نکال سکتا, وہ گوڈی کرے گا, پانی دے گا, انوائرمنٹ دے گا ارد گرد اس کے. تو ماں کا بھی یہ مالی والا رول ہے. دیکھیں آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, بالکل بے شک, لیکن ماں ایٹ لیسٹ اللہ کے آگے سرخ رو ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ ماحول پرووائڈ کیا, پھر سب سے بڑھ کے میں نے وہ اگزامپل پرووائڈ کیا کہ ماں اس کو تو کہہ رہی ہے کہ جی تم نے جھوٹ نہیں بولنا, اور ساتھ ہی کہہ رہی ہے کہ جی ابا سے کہہ دو کہ یہ ایسے ہے, کوئی غلط بات کہہ دے, یا کسی اور سے. اپنا اگزامپل اپنی ذات پہ ورک کرنا ہے کہ آئی شوڈ بی دا بیسٹ رول ماڈل فار مائی چلڈرن, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے اس نے وہ انوائرمنٹ بنانی ہے. اور ایک تیسری چیز, ہم بچوں کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ نیکی کیا ہے, لیکن ہم بچوں کو پیئر پریشر کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سکھاتے کہ جی آپ بیٹا جب آپ اسکول جاؤ گے, دیر آر پیپل ہو آر گوئنگ ٹو لاف آن یو, کوئی ہنسے گا, کوئی مذاق اڑائے گا. آپ بیٹا آپ نے حجاب کیا ہے, اب بہت سے لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے, آپ نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ ماں کانفیڈنس دے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر بہت لاؤ بالے طریقے سے گزاری ہوتی ہے, بہت کیجول ہوتے ہیں, اور وہی زندگی جیسے بھی گزر گئی. اب عمر کے وہ حصے میں پہنچتے ہیں, لیٹس سے وہ 50s سے اوپر آ جاتے ہیں. جی. اچھا اب ان کو نا ایک سینس آف ایمپٹینس ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ میرے اندر ایک خلاصہ ہے. اب ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بدلیں, وہ اپنے آپ کو اب بہتر انسان بنائیں, اور ان کو سینس آف فیلئر اتنا ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹ پیٹرن پہ تو ابھی ہم کیا جائیں گے, استقامت کے کیا جائیں گے. ان کو نماز بھی بھولی ہوئی ہوتی ہے, ان کو قرآن بھی بھولا ہوا ہوتا ہے, مطلب وہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو ان کو اپنے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ دے آر ویری لکی, کہ ابھی بھی ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا سے مر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور ان کو احساس نہیں ہوتا. صحیح. میں کہتی ہوں آپ کو اگر موت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی احساس ہو گیا ہے نا تو وہ اللہ کی رحمت ہے. بالکل رحمت ہے, بالکل, کہ آپ کو احساس ہو گیا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اپروچ اتنی پازیٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ویلکم کیا ہے. صحیح بات ہے, کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تو اس طرح ہمیں احادیث ملتی ہیں, ہمیں قرآن میں بے شمار آیات ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کے لیے کہ جی اوپن ہے, آپ آؤ تو صحیح. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے, میں 10 قدم چل کے جاتا ہوں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایج لمٹ تو نہیں لگائی نا کہ بندہ 10 سال کی عمر میں آتا ہے. جب آتا ہے تو ان کو سب سے پہلے تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرنی چاہیے کہ آئی ایم ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اللہ. یس یو آر, اگر آپ نے نیت بدل رہی ہے, اور اگر آپ نے, اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں.
جس کو ہم توبۃ نصوحہ کہتے ہیں، وہ کریں. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہوتی ہے کہ جی پہلے آپ دل میں ریمورس فیل کریں، ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، آپ روئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر آپ ایک ریزالو کریں کہ اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، بھلے آپ سے ہو بھی جائے، انسان ہے نا. پھر سے کریں ریزالو. ٹھیک ہے. اگر مطلب ان انٹینشنلی وہ چیز ہو گئی، پھر سے کریں. ٹھیک ہے. اور وہ ریزالو کریں کہ جی اب میں نے اس سے نہیں ہٹنا، اور پھر ایڈیشنل نیکیاں کریں اس غلطی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو آپ کی گزشتہ زندگی میں. اچھا، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نا ارد گرد کے لوگ بڑا وہ ایک گلٹ بھی دیتے ہیں، شرمندہ بھی کرتے ہیں. جی 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. ایسے تو یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ یہ تو آپ دیکھیں نا جی، یہ وہی اگین جو ٹین ایجرز کے لیے میں نے بات کہی تھی کہ جی ان کی تربیت کرنی ہے کہ جی آپ نے ٹونٹس کو یا کرٹیسزم کو کیسے جھیلنا ہے. تو ایسے اگر کوئی بزرگ آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے سرکل میں ہیں، تو آپ نے ان کو کانفیڈنس دینا ہے کہ دیکھیں یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، آپ نے دل پہ، ہمارے اپنے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں، اچھا آپ تو وہی ہیں نا، آپ ایسے کرتی تھی ویسے کرتی تھی. تو ان کو آپ نے ان سے ٹیکل کرنا، ڈیل کرنا سکھانا ہے. جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں کہ مجھے اگر کوئی کہے تو میں کہتی ہوں جی ہاں مجھے اس وقت اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی، میرے پاس علم نہیں تھا، تو میں دورے جاہلیت میں کہتی ہوں میں اس میں تھی. تو اب مجھے اللہ نے جب بتا دیا تو میں کیوں کروں، میں اس لیے کہ میں اس وقت کرتی تھی تو میں اب بھی کرتی رہوں. تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب انسان میں یہ کانفیڈنس آ جائے گا توبہ استغفار کے بعد، جی تو انسان آٹومیٹیکلی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ بھی اپنے لیے ڈھونڈ لے گا اور کچھ کر بھی لے گا. سٹارٹنگ پوائنٹ جو جی سب سے جو بیسٹ کیا ہے ہی سٹارٹنگ پوائنٹ وہ قرآن ہے. جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، چاہے میں کہتی ہوں اپنے ٹارگٹ میں میموری سیج میں تھوڑی ویک ہو رہی ہوتی ہے پر اتنی بھی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ آپ قرآن ختم کرنے کے اوپر فوکس، ناٹ کہ میں اس کو کر رہی ہوں، اس کا اپنا ثواب ہے تلاوت کا یا وہ، لیکن آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ راضی کس، اب آپ کا گول بن گیا نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کی میتھڈالوجی آپ کو قرآن اور سنت سے ملے گی بس. اچھا، ہمارے ادھر ڈسپلن کیوں نہیں آتا؟ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے وہ یہ نا کہ جوش میں ہم آ کے کرتے ہیں، ہوش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھس ہو جاتے ہیں. یہ ڈسپلن کن فیکٹر سے ہمارے اندر آئے؟ یہ ڈسپلن آتا ہے جی آپ جب سیرت کو پڑھتے ہیں، یہ ڈسپلن آتا ہے جب آپ کو سنت پتہ چلتی ہے، کہ وہاں سے جب آپ کو دیکھیں، اب آپ ایک دین کو چھوڑ دیں، آپ دنیا لے لیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے تو ماں کہے گی نا کہ بیٹا اب اتنے بجے تک تم سو جاؤ تاکہ تم صبح تمہاری آنکھ کھل جائے، اور بیٹا یہ کھانا تاکہ تمہاری ہیلتھ اچھی رہے. ادھر تو ہمارا دماغ بہت چلتا ہے تیز. مجھے یاد ہے جس اسکول میں میں جاتی تھی تو جو میری پرنسپل تھی وہ کہتی تھی کہ جو لڑکی 1 بجے تک نہیں سوئی پلیز ڈونٹ کم ٹو اسکول، دیر از نو پوائنٹ. اتنی سختی تھی وہاں پہ کہ نیند کو چیک کیا جاتا تھا کہ کتنا کسی نے نیند کی ہے. تو اگر ہم سنت کے مطابق اپنا لائف سٹائل لے آئیں گے، لائف سٹائل آئے گا تو مائنڈ سیٹ آئے گا. تو سنت کے مطابق جب لائف سٹائل آئے گا تو پھر ہمیں وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی آسان ہو جائیں گی. بالکل. آپ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اکثر ہم یعنی دنیاوی حساب سے ڈسپلن میں سختی ہو تو اسے پسند کرتے ہیں جی، لیکن اگر کوئی سنت کے معاملے میں تھوڑی سی سختی کرے گی، سنت کا طریقہ ہے، اس کو اڈاپٹ کریں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں. ہاں جی، آپ اس میں تو ہم پھر فنڈامنٹ، آپ کہتے ہیں آپ اتنے ریجڈ نہ بنے. آپ دیکھیں، آپ کو ایک اسکول میں جاتے ہیں تو آپ یونیفارم اپنے بچے کو پہناتے ہیں کہ نہیں پہناتے، لیکن اگر آپ اسی بچے کو وہ جو اسلامک ڈریس کوڈ ہے بتائیں گے تو کہیں گے ابھی بچی ہے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی آپ ریجڈ نہ ہو اس کے ساتھ اتنا. اچھا، یہ بھی جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جیسے وہی بات ہے کہ رمضان آئے گا تو ہم نے اپنے آپ کو پورا ٹرانسفارم کر لیا. اچھا، حج عمرے پہ جا رہے ہیں، اس وقت بھی پورا ٹرانسفارم کر لیا. اچھا، اور کوئی آ گیا نا، موقع آ گیا، آپ کو پتا چلا کہ جی یہاں پہ کوئی دینی مجلس ہو رہی ہے تو تب بھی ہم اپنے آپ کو پورا ٹرانسفارم کر کے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ لائف لانگ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ طریقے سے چینج کرنا، اسی ٹرانسفارمیشن کو کیری کرنا کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اسی لیے نہیں آ رہا نا کنول جی، کیونکہ وہ ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں آ رہا. جس دن مجھے پتا چل جائے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے، تو چاہے میں حرم پاک میں بیٹھی ہوں، چاہے میں ٹائم اسکوائر میں بیٹھی ہوں، میرا ڈریس وہی ہوگا. لیکن جب مجھے یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جب میں ابراڈ جاؤں گی تو میرا حجاب وہ گیا،
میرا ابایا وہ گیا اور میں جینز اور ٹاپس میں آ جاؤں گی. میری اور رشتے دار ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ حج کر کے آئیں جی تو وہ کہتی ہیں کہ حج کر کے جب ہم فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو واپسی پہ تو وہ کہتی ہیں کہ فلائٹ جب وہ پہنچ رہی تھی لینڈ کرنے والی تھی پاکستان تو میں نے یہی دیکھا کہ حجاب اتر گئے, بال کھل گئے, میک اپ آ گیا کیونکہ اب انہوں نے سب رشتے داروں نے ریسیو کرنا ہے. اور کہتی ہے مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرا نا یہ اتارنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, میرے پر اتنا امپیکٹ تھا اس چیز کا اور میں سوچی تھی کہ اس کو میں کیسے کیری کروں. تو یہ والی جو چیز ہے یہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں کمل جی, اس میں میں نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو رمضان میں حقیقتاً ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. میری اپنی ٹرانسفارمیشن مینلی رمضان میں آئی تھی. میری بھی. میں نے شاید کبھی آپ سے اس کا ذکر نہ کیا ہو, میں نے بھی ایک دورہ قرآن تھا جو رمضان میں جوائن کیا, بس اس کے بعد پھر چھٹا نہیں. الحمدللہ اللہ نے نہیں چھڑوایا. میں کیا چیز ہوں, اللہ نے نہیں چھڑوایا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہاں سے یہ بتائیے گا کہ انوائرمنٹ کا, ماحول کا رول, کہ ہم استقامت کو کیسے کیری کریں, اور کمپنی کا رول. جی اب آپ دیکھیں یہ جو اس کو آپ ایسے بھی ایک اور ہیڈنگ کے اندر بھی لے سکتے ہیں کہ جی پریکٹیکل ٹپس کیا ہیں کہ جی ہم اس کو لے کے کیسے چل سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کی جو پہلی ٹپ ہے نا جی, جو اسکالرز دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے سیک ہیلپ اینڈ گائیڈنس, کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت, اللہ کی دی ہوئی مدد کے بغیر تو میں کہتی ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نیک نہیں ہو سکتا نا, تو جب وہ دعا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو پہلی چیز تو دعا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ جب اپنے بچوں کے لیے اور اتنی چیزیں دیکھتے ہیں, ان کا کھانا دیکھتے ہیں کہ جی جنک نہ کھائیں, اور ان کی ٹیوشنز جو ہیں, کون سے ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں, 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں, 10 سال کی پلاننگ ہے, کن سکولز میں جائیں, کہاں ایجوکیشن اچھی ہے, یہ ساری چیزیں. تو ایک چیز جو سلف صالحین جس کی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے, ناٹ جسٹ دا ٹین ایجرز بٹ ایوری ون, رائچیس کمپنی, صالحین کی محفل, صالحین کی صحبت, وہ آپ کچھ لیول تک اپنے بچوں میں بھی لائیں, بچوں کے لیے ارینج کریں اور اپنے لیے بھی کریں. ہم کہتے ہیں نا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت, ہمیں نہیں ضرورت ہے ہدایت کی. بالکل صحیح بات ہے. تو ان دعاؤں میں آپ ناٹ جسٹ بچے لیکن اپنے لیے اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ آپ بیٹا اپنے لیے ہدایت کی دعا کرو, اور آپ ایسے فرینڈز بناؤ. ان کا فرینڈز کا سرکل بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک دفعہ مائیں ایسی بھی بات کہتی ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں, جس اسکول میں ہم پڑھا رہے ہیں اچھے سے اچھا بھی آپ اسکول لے لیں, لیکن وہاں پہ ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, بچے کئی دفعہ وہاں سے بیڈ لینگویج سیکھ آتے ہیں یا اور ایسے بیہیویئر سیکھ آتے ہیں جو ہم گھر میں نہیں کر رہے. تو یہ ان کے لیے بڑا چیلنج بنتا ہے. میں تو خیر ان کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ ان کی کوئی لوکل مسجد ہے یا کوئی ایسا گروپ ہے جو ذرا تھوڑے زیادہ ساؤنڈ اور ریلیجس لوگ ہیں, گھر میں ویکینڈ پہ ان سے ساتھ کمپنی رکھیں. آپ اس سلسلے میں کیا؟ یہی میرا بھی یہی رائے ہے کہ جی اگر ایک طرف سے زہر مل رہا ہے تو دوسری طرف سے تریاک ملے, کہ کچھ تو بیلنس آؤٹ ہو جائے نا. تو انسان کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے سلیم بنائی ہے, اس میں ایکسیپٹنس رکھی ہے حق کی, تو اس کے اندر وہ فطرت جب ڈومیننٹ ہوگی تو وہ لے گا حق سے انشاءاللہ. اچھا دوسرا ایک اور میرا اس میں مشورہ ہے کنول جی, کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گرد نا نیکیوں کا ایک سمندر ہوتا ہے. اب جب ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں نا نیکی, جیسے رمضان میں ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے نیکی کرنی ہے, تو ہمیں پک اینڈ چوز کرنا آنا چاہیے ٹھیک طریقے سے. ٹھیک ہے, پرائرٹی سیٹ کرنا. پرائیورٹیز ہیں کے بھی درجے ہیں. کوئی نیکی ہلکی یا چھوٹی ہم نہیں کہتے, لیکن اس کے باوجود جو فرائض کا درجہ ہے اس کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے. تو جب نیکیاں چوز کرنی ہے, پرائرٹیز رکھنی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ, تو سب سے پہلے آپ فرائض کو لائن اپ کریں کہ پہلے یہ پورے ہیں, اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جو ہمیں سواری چاہیے وہ سب سے ساؤنڈ سواری فرائض ہیں. فرائض نہیں ہیں تو پھر اب جیسے ایک دفعہ نا میں گاؤں میں جاتی تھی ایک دفعہ لیکچرز وغیرہ دینے کے لیے, تو وہاں پہ ایک خاتون تھی, بڑی ایجڈ تھی, تو میرا دل کر رہا تھا میں ان کو نماز کی طرف موٹیویٹ کروں. تو وہ ایک ہی آگے سے جسٹیفیکیشن دے رہی تھی کہ میں تو ہر وقت میں درود شریف پڑھتی ہوں. تو میں نے کہا جی بہت اچھا کرتی ہیں, بڑی عظیم عبادت ہے, لیکن یہ نماز کا نعم البدل نہیں ہے. بالکل صحیح تو بات ہے. اسی طرح یہ کریں. پھر اس کے بعد جو پروٹیکشن کے اذکار ہیں مائیں اہتمام کریں اس کا, صبح شام کی دعاؤں کا, وہ اسی لیے اللہ نے دی ہے نا ہمیں. جی,
تاکہ شیطان کے وسوسوں ان سے نفس کے بچیں. شر سے انسان اور بچ پھر سکے. تیسری اس میں 3 چیزیں میں نے وہ آپ کو سے کہنا چاہوں گی کہ قرآن سے کنیکشن بریک نہیں کرنا. رمضان میں اگر دورہ قرآن کر رہے ہیں نا تو آفٹر رمضان آپ چلیں اپنے بچے کو ایک آیت, ماں نے اگر پڑھا ہوا ہے نا, چلتے پھرتے بولے بیٹا آؤ ایک آیت کر لیں. بالکل صحیح بات. کچھ نہ کچھ ڈوز قرآن کا اس کے اندر جاتا رہے. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک پیٹرن پہ آتے ہیں, جی, کوئی وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے کچھ یہ کام کرنے شروع کر دیے, پھر وہ پیٹرن کسی وجہ سے بریک ہو جاتا ہے. اچھا پھر دوبارہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں. اچھا پھر کچھ عرصے بعد پھر بریک ہوتا ہے. یہ ان کا نا سائیکل ہائیز اینڈ لوز کا چلتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر گلٹ آ جاتا ہے کہ میں تو کنسسٹنسی سے کوئی کام ہی نہیں کر سکتا, اور پتہ نہیں کیوں میرا کیا مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اور یہ نمازوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا لوگوں کی, یہ قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہو رہا ہے, ایون کھانا پینا یا کوئی بھی اور ایسا جس کوئی نیکی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی گناہ کو یا برائی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اس بیہیویئر میں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس پیٹرن میں چلے گئے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھیں؟ اچھا دیکھیں, یہ اگر میں اپنی بات کرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں اس پیٹرن میں چلی جاؤں تو میں کیا کروں. اس کی جو مجھے سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے, سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ ڈاٹ ڈاٹ کرتے وہ پورا دل بھر جاتا ہے. جیسے کسی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے زنگ لگ جاتا ہے, تو اس کو دھونا پڑتا ہے ہمیں نا. تو مستقل آپ اللہ کے آگے توبہ استغفار دل سے, ایک تو ہوتا ہے نا طوطے والی توبہ جس کو میں کہتی ہوں کہ جی تسبیح استغفار, وہ نہیں, دل سے توبہ ریپینٹ کریں. اور دیکھیں آپ کا جو اس سلسلے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے نا بات, وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا دل ایک, آپ امیجن کریں کہ ایک ویسل ہے, اور اس ویسل کو 3 روٹس جاتے ہیں. ایک کان ہے آپ کے, زبان ہے اور آنکھ ہے. اب وہاں سے جو فیڈ ہوگا نا اس ویسل میں وہی بھرا جائے گا. صحیح. آپ ان کو گارڈ کریں. اگر آپ میں انکنسسٹنسی آ رہی ہے نا تو یہ اس وجہ سے آ رہی ہے. آنکھوں کو گارڈ کریں, کانوں کو گارڈ کریں, اور اپنے منہ کو گارڈ کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ تو بہت انلیٹس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے جب ہمیں پتہ ہے ایک نیکی کا کام ہے. یہ یعنی والدین کے لیے بھی فرسٹریشن ہے, کوئی مربی یا اساتذہ ہیں مینٹور ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ نیکی کا کام ہے, ہم اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کر دیتے ہیں, حدیثیں بھی بیان کر دیتے ہیں, کیا نہیں جا رہا. یہی ایک تو آپ نے یہ بتایا نا کہ تو دعا کرنی ہے, کہ پریکٹیکلی اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں, اسباب کون سے ہیں جو اختیار کریں. اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ کمل جی کہ کوئی بھی نیکی ہے نا اس کا ایک مینز ہوتا ہے نیکی کا, اور آگے جو اس سے حاصل ہے وہ اس کا اینڈ ہے. تو ہم جب مینز غلط اڈاپٹ کرتے ہیں نا, وہ مینز کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مینز کریکٹ ہوں گے سنت پہ چل کے, ٹھیک ہے. تو اینڈ آپ کو تب ملے گا جب دیکھیں نا کوئی ہائی وے پہ آپ جا رہے ہیں, آپ غلط ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے تو آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ملے گی آپ کو. بالکل صحیح ہے. یہاں سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کو ہم بیبی اسٹیپس بھی کہتے ہیں نا, تو یعنی اب ہم کوئی ایک بگر گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. مثلاً ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے بگر گول یہ ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جی. تو اب یہ کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی کون سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ جا کے اس چیز میں ایکیومولیٹ ہو جائیں؟ دیکھیں پہلے تو آپ اپنی فرائض کی لسٹ چیک کریں نا کہ میرے فرائض پورے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا, اب آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لائک میری ایک ٹیچر تھی, وہ کہتی تھی یو کانٹ کیپ سٹنگ آن دا پریئر میٹ آل ڈے. ٹھیک ہے, آپ نے چلتے پھرتے, آپ کی زندگی بزی ہے, آپ نے کوکنگ بھی کرنی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت عطا کی ہے, ہم سب کو عطا کی ہے, جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. وہ دولت ہے اخلاص کی دولت. اچھا اخلاص اگر آپ جاننا چاہیں اخلاص کیا ہے, تو وہ تقویٰ سے ہی نکلتا ہے آگے. اخلاص, تقویٰ, اللہ کانشیسنس آتی ہے تو پھر اخلاص ڈیولپ ہوتا ہے کہ جی یہ چیز اللہ کے لیے. چھوٹی سے چھوٹی چیز, چھوٹی سے چھوٹا کام اگر آپ اس کی نیت میں یہ کر لیں گے نا کہ یار, اگر آپ حتیٰ کہ آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اللہ میں اس لیے سونے لگی ہوں کہ میں اٹھوں تو میں حشاش بشاش ہوں, تو میں اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکوں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں لاجک یہ ہے کہ قیامت والے دن میزان قائم ہوگا جی انشاءاللہ. اب اس میزان میں اللہ تعالیٰ ہماری جو نیکیاں یا گڈ ڈیڈز ہیں
یہ بندوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ان کا وزن ان کا وزن ہوگا اخلاص کی بنیاد پہ، اور وہ وزن اللہ تعالیٰ دیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ اب آپ کے لیے وہ چیز نیکی ہوئی نہ آپ کو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا وزن دے دے. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں عام حالات میں بھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نا. کبھی کبھی کوئی بالکل ہی عام سا کوئی کھانا یا عام سا تحفہ ہوتا ہے لیکن اس انسان کے لیے وہ بہت اہم ہوتا ہے. جی، اور وہ کہتے ہیں میری یہی ضرورت تھی، میری یہی ضرورت تھی. آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، بڑا مشہور ہے، میرے خیال ہے بچوں کو بھی ٹپس پہ پتا ہوگا، وہ غار والا واقعہ. تو ان کا اخلاص تھا نا جس پہ ان کی سختی ٹل گئی. بالکل ایسی بات ہے. اچھا، فجر کی نماز کا بہت لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے لوگ یہاں تک کہتے ہیں جی ہم نے رات کو جلدی سو کے دیکھ لیا، ہم نے اپنی طرف سے سوچا کہ میں نے اس کے لیے پڑھنی ہے نماز، تو ہم نے الارم بھی لگایا، اتنی دفعہ الارم بجا اور ہم وہ یا سنوز کر رہے ہیں یا بند کر دیتے ہیں اور نہیں ہم سے فجر کی نماز پڑھی جا رہی. یہ بہت لوگوں کی اسٹرگل ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ٹپس؟ اچھا، اس کی پہلی تو بات وہی ہے کہ جی وقت پہ سونا، اس کے باوجود اگر وہ نہیں اٹھ سکتے تو پھر دعا. اچھا، اس کے بعد میں کہتی ہوں کئی لوگوں کی ایسی میڈیکیشن ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ واقعی نہیں اٹھ سکتے، تو اس کے بارے میں وہی اگین آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اٹھتے ساتھ بغیر اپنی وہ نوٹیفیکیشنز دیکھے، بغیر وہ باہر اور کوئی کلام کسی سے کیے، سیدھا جائے، وضو کرے اور نماز ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو توفیق بھی دے دیں گے اور اس کو قبول، اس میں کاؤنٹ ہو جائے گی. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، اسپیشلی ایون ینگ لوگ. یہ تو آپ نے ان کی بات کی جو میڈیکیشن لیتے ہیں، ایون ینگ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اگر فجر کی نماز ہی پڑی گئی، اب وہ کہتے ہیں ہم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی نہیں پڑھنی. اچھا، کل اگر فجر پڑی گئی نا جی تو پھر ہم وہاں سے سٹارٹ لیں گے. لیکن اگر وہ یہ روٹین بنا لینا کہ جی چلو اس کے لیے توبہ بھی کریں کہ اللہ میرے سے فجر لیٹ ہو گئی لیکن میں اس کو اٹھتے ہی ادا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے، قربان میں جاؤں اس ذات کے اوپر، جو صرف سٹرگل دیکھتی ہے. بندے رزلٹ دیکھتے ہیں لیکن وہ سٹرگل دیکھتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ماں کے رول کی ہم نے بہت بات کر لی، والد کا رول. دیکھیں والد کا جو رول ہے نا، اس کے اوپر ایک ایڈیشنل ذمہ واری ہے. دا چیف پرووائڈر جنرلی والد ہی ہوتا ہے. ماں گھر میں ہوتی ہے اس لیے ماں کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے میرا خیال ہے والد کا جو رول ہے نا کہ ہی شوڈ فوکس آن بینگ اے ویری گڈ رول ماڈل. بچے بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں باپ کو، اور بچے زیادہ پسند بھی باپ کو کرتے ہیں. میں بتاؤں، ماں سارا دن گھر میں ٹوکتی رہتی ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. باپ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پیار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جو بندہ ہے ہمیں پھر آتا ٹراتا ہے، ہمیں چیزیں لے دیتا ہے. ان کو وہی فیسینیٹ کرتا ہے. تو وہ اگر اس کے کیریکٹر میں فلاز دیکھیں گے نا تو دیٹ از گوئنگ ٹو روئن دیم. جیسے کہ وہ سورہ کہف میں بھی شاید وہ آتا ہے کہ ان کے والد کی نیکی بچوں کے کام آئی. تو والد کی نیکی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اولاد اس کو فالو کرتی ہے، اور پھر والد کی دعا ہے. اور والد کا ایک سٹرکچر بھی دینا گھر میں. کئی دفعہ مائیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں کوئی چیز، کوئی ایکٹیویٹی، لیکن یہ کہ والد ہی اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑو، اسکرین دینے دو، کوئی بات نہیں، یہ بعد میں یہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آج کلاس دیکھیں یہ جو کپل ہے نا میاں بیوی، انہوں نے ایک پیج پہ ہونا ہے. یہ ادھر ویز ہے کہ نہ ماں بیچ میں ٹانگ اڑائے کہ جی آپ اس کو منع نہ کریں، اس کو کرنے دیں، اس کو جانے دیں. وہ بچہ سپوائل غارت کرنے کے قریب آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لے لیتے ہیں، مطلب کوشش کر کے استقامت حاصل کرتے ہیں اور کنسسٹنٹ پیٹرن سے زندگی کو گزارنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اتنے ان ایکسپیکٹڈ قسم کے چیلنجز آ جاتے ہیں جو ان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ایسے موقع پہ انسان کیسے استقامت کے ساتھ چلے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں پریڈکٹ کیا ہوا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، ان چیزوں سے آزمائے جاؤ گے. آیت کا مفہوم ہے بیماری سے. تو اب یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جی جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ جو جاب کرتے ہیں وہ ایک لیو لے لیتے ہیں لیکن واپس جاب پہ آ جاتے ہیں. تو وہی والی سچویشن ہے کہ جی ابھی فرض کریں خدا نخواستہ، جیسے مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک یہ انفیکشن ہو گئی تھی، چیسٹ انفیکشن، تو میرے سے اٹھا نہیں جاتا تھا. تو پھر وہی جس طرح تیمم کر کے بستر پہ اس کو ہمیں اللہ نے ریلیکسیشن دی ہوئی ہیں تو جو اس کو لیں پھر آسانیوں کو، بجائے کہ آپ ٹوٹلی چھوڑ دیں کہ جی میں تو اٹھ نہیں سکتی، میں وضو نہیں کر سکتی، میں نہیں اس طرح ہو سکتی، تو میں نماز ہی آل ٹوگیدر چھوڑ دوں. یہ جو آل اور نن والا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمیں
چیک کرنے کی ضرورت ہے زندگی میں. میں نے یہاں سے مجھے آپ کی بات سے یاد آیا, مجھ سے کبھی کسی نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا, کسی ڈاکٹر نے جو کہ مڈ ایسٹ میں اور جو یہ ہمارا پورا ہے نا جہاں پہ جو عرب اسٹیٹس ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں نا لوگوں کا عقیدہ اس معاملے میں بڑا پختہ ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے. تو وہ کسی ڈاکٹر نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ہمارے کئی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کا آکسیجن ماسک ہم جو ہے نا اتاریں, تھوڑی دیر کے لیے بھی ریموو کریں, لیکن وہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ نہیں, چاہے آکسیجن ماسک رہے نہ رہے, ہمیں اگر اذان کی آواز آ گئی ہے تو ہم نے اپنی نماز پہلے جو ہے نا وہ پڑھنی ہے. تو یہ بڑا امپیکٹ فل ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ وہ کس طرح سے اپنی پرائرٹی کو سیٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا جس لیول پہ بھی اگر آپ پہ کوئی ایسے حالات آ گئے ہیں کہ آپ کے لیے اس طرح سے عبادت کرنا پاسبل نہیں ہے, تو اس سے تھوڑا لیس قبول اللہ نے کرنی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے, اور اللہ کو پتہ ہے ہمارے کیا سخت حالات ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا, ہماری مینٹورز جی جیسے قرآن کے استاد یا ایون ادروائز اسکول کالج میں ٹیچرز ہیں, جو مربی ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوگا اس پورے معاملے میں کہ وہ لوگوں کو استقامت کی طرف لے کر جائیں؟ دیکھیں میرے حساب سے جو ایک استاد کا رول ہے نا, وہ ہے کہ وہ بہت اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہو, کیونکہ لوگ آ کر اپنے مسئلے انہیں بتائیں گے, ٹھیک جی, اور وہ گلٹ دیں گے. تو اگر آپ ان پہ ججمنٹل ہو جائیں گے, اگر آپ ان کو بات بات پہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے, تو وہ بھاگ جائیں گے, آپ سے بھی بھاگ جائیں گے, دین سے بھی بھاگ جائیں گے. ایسے ہوگا. تو آپ ان کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوں, آپ ان کے لیے اویلیبل ہوں. آپ دیکھیں بزی وہ بھی ہے جو دین کا کام کرتا ہے, بزی وہ بھی ہے جو دین کا کام نہیں کرتا. وقت نکالنا پڑتا ہے. اور ایسے میں کہتی ہوں, یہ تو آپ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ جاؤں جو کسی پرابلم میں ہے, بجائے اس کے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. تو آپ سوچیں کہ کیا مسجد نبوی کا اعتکاف 1 مہینہ کہاں, اور ایک بندے کی. تو آپ اگر اس جذبے سے کریں کہ جی یہ ٹوٹا بکھرا انسان ہے, اگر آج میں اس کو تھوڑی سی ایموشنل سپورٹ دے دوں, چلو مجھے اگر اس کے مسئلے کا حل میرے پاس, دیکھیں بعض ایسے پرابلمس کے ساتھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس حل نہیں ہوتا, بس چلو میں سن لوں, اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے, وہ اسمائل کرتی وہاں سے چلے جائیں. تو پھر آپ آہستہ آہستہ ان کو, جب وہ اس ایسی ایسوسیشن بن جائے, آپ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. بالکل صحیح بات آپ نے کی. اچھا, کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس وجہ سے استقامت پہ نہیں آ پاتے کہ وہ اپنے دماغ میں نا ایک پرفیکٹ پکچر بناتے ہیں. جی, مثلاً میں نے نا بھی برائیاں کرتے رہنا ہے, جس دن میں نے حج کرنا ہے نا اس کے بعد حجاب پہن لینا ہے, تو اس کے بعد نمازیں شروع کر دینی ہیں. اچھا, میرا یہ ٹارگیٹس اچیو ہو جائیں, پھر میں اس سٹیٹس پہ آ جاؤں, پھر میں نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. یعنی قرآن بھی پڑھنا شروع کیا, تو جب پورا قرآن میں نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے تو پھر میں نے یہ کام شروع کرنا ہے. یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں کمل جی, یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ ایسی پرفیکشنزم کے ساتھ یہ مسئلوں مسائل کو دیکھتے ہیں. دیکھیں میرے سے نا بہت سال پہلے, آپ کہہ رہے ہیں نئی میں دین کی طرف آئی تھی, تو میں نے 1-2 چیزیں جو میں کیا کرتی تھی وہ میں نے چھوڑ دی. تو مجھے کوئی باہر سے کوئی آئے ہوئے تھے, جاننے والے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ میرے پہ یہ سوال اٹھایا کہ اچھا آپ یہ تو کرتی ہیں چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اور یہ آپ نے چھوڑ دی. تو اس وقت مجھے اللہ نے سجھایا, کسی کے اندر مجال یا طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ بول سکے جب تک اللہ نہ سجھائے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جی اچھا, میں سب کے لیے یہی جواب اب دیتی ہوں کہ جی 10 چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ میں کیا غلط کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے میں کیا غلط کرتی ہوں, آپ کو پتہ ہوگا, دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر 10 چیزیں ہیں اور ابھی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ان میں سے میں 2 چیزیں چھوڑ دوں, تو از اٹ لاجیکل کہ وہ جو 2 چیزیں میں چھوڑ سکتی ہوں میں نہ چھوڑوں کیونکہ وہ میں 8 چیزیں نہیں چھوڑ سکتی؟ لاجک مانتی ہے اس چیز کو؟ آج 2 چھوڑی ہیں, میں بھی کچھ عرصے کے بعد میں 2 اور چھوڑ دوں. بالکل ایسے ہوتا ہے, ہوتا بھی یہی ہے. یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ جی آپ چلو کچھ تو ہلو نا, کچھ تو اللہ کی طرف موو کرو نا, کچھ تو ہجرت کرو نا. بالکل. اکاؤنٹیبلٹی, ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی, ابھی آپ نے اسی کی بات کی کہ اپنا محاسبہ خود کرنا, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے بارے میں سوچنا. جی, یہ استقامت میں کیسے ہمیں مدد دیتا ہے؟ یہی تو مدد دیتا ہے کہ کوئی بھی دیکھیں, آپ زندگی میں آپ کی کوئی بھی سچویشن ہے نا, تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے.
اگر اب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو آپ نے جینا بھی ہے لا الہ الا اللہ پہ. آپ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے. اب بہت بار ایسے ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے, یا آپ کا فائدہ, آپ کی فائدہ تو خیر ہمیشہ ہی ہوتا ہے, آپ کی خوشی بھی وہی ہوتی ہے, آپ کی رضا بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ اس کو دل سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تو ادھر تو مسئلہ نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ اللہ کا فیصلہ اور ہے یا اللہ کی خوشی اور ہے اور آپ کے دل کی خوشی اس میں نہیں ہے, اس مومنٹ کے اوپر فیصلہ کرنا کہ نہیں میں پیچھے اور اب اللہ کی ماننی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس کے لیے وہی بات ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری مثالیں جو استقامت میں اس وقت کی وہ عبادات سے ریلیٹڈ تھی, یا جو میری اپنی اخلاقیات ہیں. تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی ریلیشن شپس کی, تعلقات کی. اب دیکھیں اس میں بھی ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے. مثلاً جی میں کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہ رہی, کسی رشتے کو قطع رحمی کی طرف نہیں جانا چاہ رہی, قطع تعلقی نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن مجھے اتنا زچ کر دیا جاتا ہے کہ نہ میرا پھر بات کرنے کو دل چاہتا ہے, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کو دل چاہتا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کو ہم کیسے ٹھیک کریں, کیونکہ اس میں ہم بہت ٹارچر میں رہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن وہ اگلا انسان, یا جیسے جی میں بار بار معافی مانگ رہی ہوں, اگلا انسان معافی نہیں میری ایکسیپٹ کر رہا مجھ سے, پھر بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہا, میں کیا کروں؟ دیکھیں کنول, اس میں نا میں نے ایک دفعہ ایک کسی بک میں ہی پڑھی, بڑی اچھی مثال پڑھی. وہ مثال یہ تھی کہ آپ ایسے امیجن کریں کہ دو لوگ ہیں اور ان کے ایک دھاگا ہے, دھاگے کا پیس ہے جو ایک سرا ایک کے منہ میں ہے, ایک سرا دوسرے کے منہ میں ہے. تو کبھی تو اس دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دینا, کبھی تو اس دھاگے کو بچانے کے لیے آپ آگے جھکو گے, کبھی اس دھاگے کو بچانے کے لیے آپ پیچھے ہو جاؤ گے. یعنی کہ وہ آگے والے کی موومنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ سم ٹائمز یو ول اسٹیپ بیک, سم ٹائمز یو ول کم فارورڈ. اب یہ جو صلہ رحمی ہے ایک بڑا ہی ڈیبیٹیبل, بڑا ہی واسٹ سبجیکٹ ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جی درجہ بدرجہ کس کا حقوق جو ہیں وہ کتنے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی جو جنرل آتے ہیں رشتہ دار, اس میں ہمیشہ اپنی اسٹوڈنٹس کو ایک چیز کہتی ہوں کہ جی آپ 3 کیٹیگریز بنا لیں, ان کی A, B and C کیٹیگری بنا لیں. توڑنا کسی کے ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کیٹیگری A ہے جو بالکل آپ کو بہت پیار کرتے ہیں, آپ مینٹلی ایٹ ایز ہو, آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو, یعنی کہ آپ کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ میں نے کچھ بھی بول دیا تو یہ مائنڈ کرے گا. ٹھیک ہے, دے آر یور پیپل ان ادر ورڈز. وہ کیٹیگری ہوئی, ان سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ان سے صلہ رحمی کیا مسئلہ ہے. ہاں بالکل صحیح. اچھا, دوسری وہ ہے کیٹیگری بھی وہ ہے کہ جی جن کے ساتھ آپ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہو, لیکن آپ کو تھوڑا سا محتاط بھی ہونا ہے کہ جی میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے, تو آپ تھوڑے سے اس سے کم ہو جاؤ, اپنے آپ کو کھینچ لو تھوڑا سا, اچھے رہو, ان کے ہمدرد رہو. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جہاں سے پتا ہے کہ اگلے نے آپ کو ڈسنا ہی ڈسنا ہے, اگلے نے آپ کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے, توڑنا اس سے بھی نہیں ہے. اب اس کا بیئر منیمم کیا ہے, اس کا بیئر منیمم, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا اس کی, اس کا بیئر منیمم یہ ہے کہ جی جب بھی وہ آپ کو ملے آپ اس اچھے طریقے سے سلام کریں, اچھے طریقے سے ملیں, اس کی خوشیوں اور اس کے غم میں شامل ہوں. اور میں کہتی ہوں the least you can do is کہ don't wish them ill. کبھی یہ نہ اس دل میں لائیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہوا, یا اچھا ہوا ہو, یہ چیز ختم کریں اپنے اندر کہ اگر اس کے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جذباتیت بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہے, جہاں پر ہم کئی دفعہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ جذباتیت کی وجہ سے ہم پہلے بڑے جوش سے کوئی کام شروع کرتے ہیں, اب ہم سے وہ کیری نہیں کیا جا رہا, تو ہم اپنی ایموشنز کو بھی کیسے اسٹیبلائز کریں کہ استقامت کے ساتھ ہم معاملات کو لے کے چلیں. دیکھیں یہ جو جوش اور یہ جو چیزیں, یہ تو باقاعدہ پھر یہ ان لوگوں کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اس طرح کے میں کہتی ہوں تھیراپی بھی جو لوگ لیتے ہیں نا, میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ گو ٹو اے اسلامک تھیراپسٹ, اس لیے کہ میں ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتی. تھیراپی سب کرتے ہیں, بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن ہماری کوئی اسلامک ویلیوز ہیں جو شاید
کوئی باہر کے جو تھراپسٹ ہیں وہ اس سے ناآشنا ہیں تو وہ پھر کوئی ایسا مشورہ دے دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسے بندے سے تھراپی لیں جس کو اسلام کی بھی نالج ہو, تاکہ یہ اپنے جذبات کو بھی کسی جگہ پہ ٹھہرا سکیں. آپ دیکھیں جیسے ہر معاملے میں جذباتیت یا یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اسلامکلی بھی اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج کرائے. بالکل صحیح بات. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. آپ نے آج ہمیں بہت اچھی طرح بہت پریکٹیکل ٹپس کے ساتھ سمجھایا, کیونکہ یہ میرا خیال ہے گھر گھر کا چیلنج ہے اور چھوٹا بڑا ہر شخص اس سلسلے میں پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم استقامت اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں. میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال پڑھ رہی تھی. وہ کہتے ہیں صبر و استقامت کے بغیر کامیابی کا حصول ممکن نہیں. جو شخص تھوڑی سی مشقت سے گھبرا کر رک جائے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. تو جب آپ استقامت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. صرف اگر ہم اس بات پہ روتے رہیں کہ مجھ سے کیا نہیں جاتا لگاتار, میرا دل تو چاہتا ہے لیکن ہو نہیں رہا, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دعا سے کام شروع کریں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گمان اچھا رکھیں, اور اسی طرح ہر کام کو کرنے کا مقصد سمجھیں کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر کچھ اسباب اختیار کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی بہتری اور استقامت آ جائے گی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.